گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ رضا حجویری آپ کی خدمت میں۔ آج ہم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف، ان کا علمی مقام اور ان سے منسوب جتنے واقعات ہیں جو کہ کچھ حقیقت اور زیادہ تر باطل ہیں، آج ہم ان کی حقیقت بیان کریں گے۔ اور وہ حقیقت کوئی افواہی یا روایت سے نہیں ہے، بلکہ آپ کی اپنی مایہ ناز تصنیف کشف المحجوب سے ہے، جو کہ آپ نے خود لکھی اور بیان فرمائی ہے۔ تعارف۔ قصبہ جلاب کے رہنے والے تھے۔ بچپن میں آپ کے والد محترم وفات پا کے آپ کی والدہ محترم آپ کو ننیال لے کے آئی، جو قصبہ حجویر تھا۔ باقی زندگی پھر آپ نے وہیں پہ گزاری اور اپنی ابتدائی تعلیم حجویر سے حاصل کی، اور پھر راہ سلوک کا سفر شروع کیا۔ اس لیے آپ کا نام حضرت علی بن عثمان جلابی سم الحجویری غزنوی ہے۔ آپ کی تاریخ پیدائش۔ آپ کی تاریخ پیدائش کے متعلق تاریخ دانوں نے روایات سے اور اتفاق رائے سے کام لیا ہے۔ 3 قسم کی روایات ہیں جو مختلف تاریخ دان جنہوں نے ہسٹری لکھی ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ ایک تاریخ پہ سب کا اتفاق ہوا ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ 500 ہجری میں کے اوائل میں، یعنی شروع میں آپ کی پیدائش مبارک ہوئی، اور 500 ہجری میں ہی کے آخر میں آپ پردہ فرمایا آپ نے۔ یہ جو آپ کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات ہے، یہ اتفاقی رائے ہے، کوئی مستند روایت یا کوئی مستند چیز نہیں ہے۔ اس پہ اتفاق ہوا ہے، اور اسی وجہ سے اس تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کا سالانہ عرس مبارک منایا جاتا ہے، جو کہ اس دفعہ 979واں ہوگا۔ آپ کا شجرہ طریقت حضرت ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مرشد پاک ہیں، جو کہ تارک الدنیا تھے۔ آپ کے متعلق، آپ کے مرشد کے متعلق مشہور تھا کہ آپ 60 سال سے روح پوش تھے، یعنی آپ کے اہل علاقہ یا آپ کے عزیز و اقارب یا آپ کے جاننے والے سمجھتے تھے کہ آپ شاید پردہ فرما گئے ہیں، لیکن وہ تارک دنیا ہونے کی وجہ سے زیادہ تر زندگی انہوں نے لوگوں سے الگ تھلگ گزاری ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد کے متعلق فرماتے ہیں کہ میں نے ان جیسا باروب درویش نہیں دیکھا۔ لاہور آمد۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لاہور تشریف آوری کے متعلق بھی روایات اور اتفاق رائے موجود ہے۔ کوئی مستند تاریخ یا کوئی مستند چیز موجود نہیں ہے، نہ ہی کسی کتاب میں اس چیز کا ذکر ہے۔ اتفاق رائے اور روایات میں کہا جاتا ہے کہ آپ سلطان مسعود غزنوی کے دور میں لاہور تشریف لائے، جو کہ محمود غزنوی کے پوتے یا بیٹے تھے۔ آمد۔ آپ کی لاہور آمد اور مرشد پاک کا حکم مبارک کے متعلق مشہور ہے کہ آپ کو اپنے مرشد پاک کے حکم سے آپ لاہور تشریف لے آئے۔ اس بات کا بھی کوئی مستند دلیل یا مستند چیز موجود نہیں ہے۔ تاریخ دان بھی اسی بات پہ اتفاق رکھتے ہیں کہ کوئی چیز آپ کے متعلق، آپ کی آمد، آپ کی پیدائش کے متعلق کہیں سے نہیں ملی، کیونکہ اس بات کا ذکر بھی آپ نے اپنی مایہ ناز تصنیف کشف المحجوب میں نہیں کیا۔ دوسرا کہا جاتا ہے کہ آپ کے مرشد پاک نے حکم دیا کہ آپ لاہور جائیں۔ اس بات کی تصدیق بھی
ابھی تک نہیں کی یا نہیں ہوئی، نہ ہی آپ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ یہ صرف اتفاق رائے ہے جو اور منسوب واقعہ ہیں اور یہ ایک روایات ہیں جس سے لوگوں کی زد عام پہ ہیں کہ آپ اپنے مرشد کے حکم سے لاہور تشریف لائے۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ ہی کوئی مستند چیز موجود ہے، اور اس بات کا ادراک بھی اہل تاریخ دان اور اہل متراجم حضرات جنہوں نے کشف المحجوب کا ترجمہ کیا ہے وہ خود اس بات کی تردید کرتے ہیں کہ اس بات کی کوئی دلیل یا کوئی مستند روایت موجود نہیں ہے کہ آپ اپنے مرشد کے حکم سے لاہور تشریف لائے تھے۔ آپ کی کتاب کشف المحجوب، آپ نے تصوف اور معرفت اور طریقت پہ، راہ سلوک طریقت پہ آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ زیادہ تر کتابیں آپ کی پیچھے غزنوی رہ گئیں، اس کا ذکر آپ اپنی کشف المحجوب میں کرتے ہیں کہ میری زیادہ تر کتابیں جو ہے نا پیچھے رہ گئیں۔ صرف ایک کتاب مستند جو آج کل اور کافی سالوں سے یہاں پہ موجود ہے، اس کا نام ہے السلوک المحجوب فی الترجمہ کشف المحجوب، جو آپ زد عام پہ ہے اور جس کے آج تک 23 اردو ترجمے ہو چکے ہیں مختلف متراجم سے۔ متراجم کے متعلق، کشف المحجوب کے متعلق میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بیان کیا تھا کہ کون سی کشف المحجوب سب سے بہتر اور آپ کے قریب ترین اور آپ کے جو لکھنے کا جو مقصد تھا ایک رائے سلوک کے مسافر کے لیے، اس کا حق ادا کرنے میں جو کشف المحجوب سب سے بہتر تھی، اس کا ذکر میں نے اس ویڈیو میں کیا ہے۔ وہ ہے واحد بخش سیال صاحب کی اردو ترجمہ کتاب السلوک المحجوب فی الترجمہ کشف المحجوب۔ مزار مبارک، آپ کا مزار مبارک بھاٹی گیٹ لاہور میں واقع ہے۔ آپ کا مزار مبارک راوی، دریائے راوی کے بند پہ، جب راوی یہاں تک بہتا تھا تو اس وقت آپ نے اپنا ڈیرا راوی کے بند پہ لگایا تھا۔ یہ بھی ایک روایت موجود ہے جو تاریخ دان بیان کرتے ہیں کہ آپ جب تشریف لائے تو لاہور کا دروازہ بند ہو چکا تھا، شام ہو چکی تھی قلعے کا، تو پھر آپ نے اپنا ڈیرا دریا کے بند پہ لگایا۔ مزار مبارک موجود بھاٹی گیٹ کے بالکل سامنے ہے، جہاں پہ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا حجرہ مبارک موجود ہے، جو آپ کے قدموں میں ہے، جو کہ پرانی مسجد کا آپ رحمۃ اللہ علیہ جب لاہور تشریف لائے اور آپ نے ڈیرا لگایا تو آپ نے مسجد تعمیر کی۔ اس مسجد کے باہر والی طرف حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا حجرہ مبارک ہے، جو آپ کے مزار کے قدموں میں واقع ہے۔ جب آپ چشمہ مبارک، جب آپ لاہور تشریف لائے اور آپ نے بند کے اوپر ڈیرا لگایا راوی پہ، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد تعمیر کرائی اور ایک کنواں کھدوایا وضو کرنے کے لیے اور مختلف کاموں کی تکمیل کے لیے آپ نے کنواں کھدوایا۔ کنواں مبارک خشک ہونے کے بعد وہاں پہ ٹربائن لگا کر اس کو چشمے کی شکل دی گئی ہے۔ وہ چشمہ آپ کے مزار کے وسط میں موجود ہے، جہاں سے روزانہ ہزاروں لوگ اپنے مختلف مسائل، بیماریوں اور کی شفا یابی کے لیے وہاں سے پانی لے کے جاتے ہیں، جو بڑا متبرک پانی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شادی مبارک، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق 3 قسم کی روایات موجود ہیں۔ تاریخ دان اور متراجم حضرات اس بات پہ اتفاق رکھتے ہیں کہ انہوں نے 3 باتیں بیان کی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک تاریخ دان نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شادی نہیں کی۔
ایک روایت میں جس پہ اتفاق ہے، ایک نے کہا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شادی کی اور وہ تھوڑا عرصہ رہی، سال یا 2 سال، اس کے بعد آپ کی زوجہ مبارک وفات پا گئی اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ دوسری شادی نہیں کی اور آپ دین کی سربلندی کے لیے گامزن رہے۔ تیسری روایت میں جنہوں نے کہا کہ آپ نے شادی کی اور آپ کی ایک اولاد ہے، وہ آپ دلیل کے طور پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا لقب مبارک ابو الحسن سے منسوب روایت لیتے ہیں کہ آپ کا لقب ابو الحسن ہے، یعنی حسن کے باپ، تو اس سے وہ یہ چیز لیتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شادی بھی ہوئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اولاد بھی تھی جس کا نام حسن تھا، اس لیے آپ کی کنیت ابو الحسن کے نام سے مشہور ہے، جو کہ مستند نہیں ہے، یہ بھی روایت اور اتفاق رائے ہے۔ کسی کتب اس بات کا بھی ذکر اہل کتب، اہل تاریخ دان اور متراجم حضرات نے خود کیا ہے کہ اس کے متعلق کوئی مستند چیز موجود نہیں ہے۔ داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب کے متعلق جتنے بھی مترجم حضرات گزرے ہیں، سب نے ترجمہ کرتے ہوئے اس بات کو بیان کیا ہے کہ ہم نے جس طرح داتا صاحب نے کشف المحجوب کو لکھا، جس مقاصد کے لیے اور جس ڈیپلی جا کے آپ نے جن چیزوں کو بیان کیا، ہم اس کا حق ادا کرنے میں قاصر ہیں۔ اصل میں داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب کو عوام میں اس لیے سمجھا نہیں جاتا کیونکہ آپ نے یہ کتاب ایک خاص مقصد کے لیے لکھی۔ آپ کے ساتھی جب آپ لاہور تشریف لائے، آپ کے ساتھ تھے، آپ کے ساتھی کا نام ابو سعید حجویری رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے کچھ طریقت کے متعلق سوالات کے اوپر آپ نے کشف المحجوب کتاب لکھی۔ اصل میں اس کا نام السلوک المحجوب فی الترجمہ کشف المحجوب تھا، جس کا مطلب ہے کہ راہ سلوک میں سفر کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے تقرب اور قرب کی کوشش میں لگا ہوا بندہ، اس کی راہ میں آنے والے حجابات کا اٹھنا، کشف سے مراد اٹھنا، اس لیے المحجوب رکھا اور پھر ترجمہ کشف المحجوب ہے۔ متراجم حضرات نے ہزاروں جگہ پہ، سینکڑوں جگہ پہ ترجمہ کرتے ہوئے اس بات کو مانا ہے کہ اس بات کی جو ایتھنٹکسٹی ہے، جو اس بات کا جو حق ہے، جو اس بات کی جو کلیریفیکیشن ہے، یا اس بات کو جو ڈیفائن کرنے میں جو ڈیپ چاہیے تھی، وہ ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک عام انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ راہ طریقت کے اور سردار الاولیاء کے لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس کو عام طور پر سمجھا بھی اس لیے نہیں جا سکتا جب تک آپ راہ طریقت میں کچھ وقت نہیں لگاتے، یا مجاہدات کی دنیا میں یا کسی مرشد استاد کے انڈر رہ کے راہ طریقت کے منازل اور سلوک کی منزلیں طے نہیں کرتے، آپ اس کتاب کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اس کا متراجم حضرات نے خود مانا ہے اس بات کو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جو غلط نظریات ہیں، ان میں سے پہلا یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ میرے مزار پہ آنے سے پہلے آپ کے وسط میں ایک پیر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا دربار ہے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کیا جاتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ نے کہا کہ پہلے اس مزار پہ حاضری دی جائے پھر میرے پاس آ جائے، جو کہ سراسر غلط اور باطن ہے، اور اس بات کی تصدیق نہ تو آپ کی کتاب سے ہوتی ہے اور نہ ہی کسی متراجم نے کی ہے اور نہ ہی کسی تاریخ دان نے کی ہے، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب لاہور تشریف لائے تو اس وقت یہاں پہ کسی اہل طریقت کا کوئی وجود نہیں تھا، کیونکہ یہاں ایک ہندو راجہ حکومت کرتا تھا جس کا نام رائے راجو تھا، جو بعد میں آپ کا مرید ہو گیا۔ باطن نظریات میں دوسری بات ہے مزار مبارک کی۔ آپ کے مزار مبارک کے متعلق کہا جاتا ہے
کہ آپ کا مزار مبارک شاہی قلعے میں ہے، جو کہ سراسر غلط اور باطل چیز ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک بھاٹی گیٹ کے سامنے، جو کسی نشاندہی کا محتاج نہیں ہے، جہاں پہ ہزاروں لاکھوں غلاموں کا ہجوم اور 24 گھنٹے لنگر کی کیفیت رہتی ہے، یعنی 24 گھنٹے وہاں پہ لنگر شریف چلتا رہتا ہے اور آپ کے چاہنے والے اور آپ کے غلام تشریف آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے رہتے ہیں سلام اور حاضری کے لیے۔ آپ کا مزار مبارک یہاں اس لیے ہے، یا اس کی دلیل یہ ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے مزار مبارک پر چلہ کیا تھا، اور وہ چلہ گاہ آپ کے مزار مبارک کے قدموں میں موجود ہے۔ اور دوسری بڑی دلیل آپ کے مزار مبارک کی یہ ہے کہ آپ نے جو مسجد تعمیر کرائی تھی، اس کا ایک حصہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں ابھی بھی موجود ہے، جہاں پہ سونے والا گیٹ لگا ہوا ہے، جس کو سونے والا گیٹ کہتے ہیں یا سونے والا دروازہ کہتے ہیں۔ وہ اصل میں داتا صاحب کے زمانے کی مسجد کا داخل ہونے والا راستہ ہے۔ تیسری بات، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چلہ مبارک ایک دربار حضرت بی بی پاک دامن پہ بنایا ہوا ہے، کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پہ چلہ مبارک کاٹا، جو کہ سراسر غلط اور باطل ہے۔ اس بات کی تصدیق اور دلیل بھی اور مستند روایت کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کسی کتاب کشف المحجوب میں اس کا ذکر کیا ہے، نہ ہی کوئی متراجم نے اس بات کی تصدیق کی ہے، اور نہ ہی کوئی تاریخ دان نے اس بات کو لکھا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بی بی پاک دامن رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر چلہ کاٹا اور یہاں پہ چلہ گاہ آپ کی موجود ہے۔ یہ سراسر غلط اور باطن اور تاریخ سے ہٹ کر ہے بالکل۔ چوتھی بات جو غلط نظریات میں ہے، آپ کے متعلق مشہور ہے کہ آپ کے پیر بھائی آپ کی جب لاہور تشریف آوری ہوئی تو پہلے ہی موجود تھے، تو اس حکم پہ اوپر آپ نے اپنے مرشد کے حکم سے یہاں آئے، تو آپ نے اپنے مرشد کو کہا کہ وہاں میرے پیر بھائی پہلے موجود ہیں، تو آپ کے مرشد نے آپ کو کہا کہ آپ جائیں، آپ کو نہیں معلوم۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق منسوب اور غلط واقعہ جو بالکل باطن ہے، کہا جاتا ہے کہ جب آپ لاہور تشریف لائے تو ایک جنازہ آ رہا تھا، تو پتہ لگا کہ وہ آپ کے پیر بھائی کا ہے، جو کہ بالکل غلط اور باطل ہے، کیونکہ یہی لوگ یہی کہتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب لاہور تشریف لائے تو لاہور کا دروازہ بند ہو چکا تھا، اور آپ راوی کے بند پہ آپ نے ڈیرا لگایا۔ پانچویں بات، وہاں پر بھی آپ کے چلہ گاہ بنائے گئے ہیں، جو دربار آپ کے پیر بھائی سے مشہور ہیں، ان کا نام حضرت میرا حسین زنجانی اور حضرت یعقوب زنجانی ہے۔ وہاں پہ بھی آپ کی چلہ گاہ بنائی گئی ہے، جو کہ بالکل غلط اور سراسر باطل ہے۔ اس بات کی بھی تصدیق نہ آپ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں کیا، اور نہ ہی کسی تاریخ دان نے کسی تاریخ کی کتاب میں، نہ ہی کسی متراجم نے کسی ترجمے کے اندر کیا ہے۔ چھٹی بات، آپ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ کے وہ پیر بھائی ہیں، جیسا کہ میں نے پیچھے آپ کو بتایا کہ داتا صاحب کی پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ تارک دنیا درویش آدمی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خود فرمایا کشف المحجوب میں کہ میں نے آپ جیسا باروب درویش نہیں دیکھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 60 سال سے، آپ کے مرشد پاک 60 سال سے روح پوش تھے، یعنی آپ جہاں کے رہنے والے تھے وہاں کے لوگ آپ کے متعلق یہ کہتے تھے کہ آپ وفات پا چکے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ان کا آخری وقت تھا، یعنی جب ان کے اوپر نزاع کا عالم تھا یا ان کا آخری وقت تھا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے مرشد کا سر میری جھولی میں تھا، اور میں اپنے دوست کی رخصتی پہ پریشان اور
आंसू बहा रहा था। तो आप रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ऐ इब्न उस्मान जवेरी, मैं आपको एक नसीहत करता हूँ तो आपकी सारी ज़िंदगी जो है ना खुशी में गुजरेगी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात अपनी किताब कश्फ़ुल माजूब में ज़िक्र की जब आप अपने पीर मुर्शिद के पास आखिरी लम्हात में मौजूद थे और उनका सर आपकी झोली में था। आपके मुर्शिद पाक फरमाते हैं कि दुनिया में देखो, कहीं पे गाने बाजे, कहीं पे बाज़ार गर्म है, कहीं पे इबादत हो रही हैं, और गर्ज जो जहाँ जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे कोई करने वाला है, इसके पीछे जो आला कार है वो एक ही ज़ात है, सब उसी की मर्ज़ी से हो रहा है। जब आप इस बात को अंडरस्टैंड कर देंगे, इस बात को समझ जाएंगे कि दुनिया में जो कुछ भी होता है उसका हकीकी फ़ाइल कोई और है, कोई और से मुराद उसका हकीकी फ़ाइल अल्लाह ताला की ज़ात है। इस तरह कुरान पाक में है कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। आपके पीर भाइयों के मुतालिक जो बात हमने कही थी कि आपके मुर्शिद ने आपको हुक्म किया कि आप लाहौर जाएं, तो आपने कहा कि मेरे पीर भाई वहाँ मौजूद है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने जब उनके आखिरी लम्हात का जो वाक़या बयान किया कि उनका सर मेरी झोली में था और वो नज़ा के आलम में थे और मैं अपने दोस्त की रुखसती पे बेकरार और परेशान था, तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक़्त जो गुफ्तगू अपने मुर्शिद से हुई वो आपने कश्फ़ुल माजूब में बयान की, जिसमें किसी किस्म का कोई ज़िक्र मौजूद नहीं कि आप रहमतुल्लाह अलैह को हुक्म हुआ कि आप लाहौर तशरीफ़ लाएँ या आपके पीर भाई वहाँ पे मौजूद हैं या उनकी मदद के लिए जाएं, या वो पर्दा फरमा गए हैं तो अब आपकी ड्यूटी वहाँ पे है, या आपको वहाँ लाहौर का कुतुब बना के भेजा गया है। ये किसी किस्म की कोई बात, किसी रिवायत, किसी मुस्तनद तारीख़दान ने, किसी मुतराजिम ने बयान नहीं की। ये सरासर झूठ, बातिल और रिवायात की सिर्फ बातें हैं। आखिर में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये मुख्तसर तारुफ हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का आपकी मायानात तसनीफ़ कश्फ़ुल माजूब से है, और जितनी भी बातें हमने आपके सामने बयान की है इसमें से कोई बात किसी अफ़ाई या इत्तफ़ाक़ राय या किसी रिवायत का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये आप रहमतुल्लाह अलैह की अपनी किताब कश्फ़ुल माजूब से ली गई हैं, जो आप ख़ुद इसको भी देख सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। कश्फ़ुल माजूब के मुतालिक मैंने पहले भी कहा हुआ है कि आप अपने मोबाइल के ऐप स्टोर से कश्फ़ुल माजूब डाउनलोड कर सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। कश्फ़ुल माजूब कप्तान वाहिद बख्श सियाल साहब के उर्दू तर्जुमा कश्फ़ुल माजूब पढ़ें, जिसमें उन्होंने तसव्वुफ़ का इर्तिक़ा बिफ़ोर इस्लाम भी बयान किया है। जब आप तसव्वुफ़ का इर्तिक़ा बिफ़ोर इस्लाम पढ़ते हैं तो आपको इस्लाम की हकीकत और तसव्वुफ़ की हकीकत वाज़ेह होती है कि तसव्वुफ़ कब से, कहाँ से और कैसे मुसलसल चलता आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए चैनल, और कमेंट्स कीजिए कि आप इसके मुतालिक कुछ और पूछना चाहते हैं या कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट्स में मुझे कर सकते हैं। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिला रा रहनुमा।